بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا توسطت هذه الأفعال بين مفعوليها أو تأخرت عنها جاز إبطال عملها، مثل زيد زننت قائم وزيدا زننت قائما وزيد قائم زننت وزيدا قائما زننت، فإعمالها وإبطالها حينئذ متساويان. وقال بعضهم إن إعمالها أولى على تقدير التوسط وإبطالها أولى على تقدیر التأخر. ترجمہ: وَإِذَا تَوَسَّطَت، اور جب درمیان میں آ جائیں، هذه الافعال، یہ افعال، بین مفعوليها، اپنے دو مفعولوں کے درمیان، او تأخرت عنہما، یا افعال مؤخر ہو جائیں ان دونوں سے، جازا، جائز ہے، ابطال عملها، ان کے عمل کو باطل کرنا، مثل، جیسے زید ظننت قائم، میں نے گمان کیا زید کو کھڑا ہونے والا، وزیدن ظننت قائما، میں نے گمان کیا زید کو کھڑا ہونے والا، اور زید قائم ظننت اور زیدن قائما ظننت، دونوں کا معنی ہوا میں نے گمان کیا زید کو کھڑا ہونے والا۔ فاعمالها وابطالها، پس ان کو عمل دینا اور ان کو باطل کرنا، حینئذ، اس وقت، متساویان، دونوں برابر ہوں گے۔ وقال بعضهم، اور ان میں سے بعض نے کہا، ان اعمالها اولا، بے شک ان کو عمل دینا بہتر ہے، اعلیٰ تقدیر التوسط، درمیان میں ہونے کی تقدیر پر، وابطالها اولا، اور ان کو باطل کرنا بہتر ہے، اعلیٰ تقدیر التأخر، مؤخر ہونے کی تقدیر پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو صورتوں میں افعال قلوب کا عمل بھی جائز ہے اور اس عمل کو باطل کرنا بھی جائز ہے۔ نمبر 1، افعال قلوب دو مفعولوں کے درمیان میں آ جائیں۔ نمبر 2، افعال قلوب دونوں مفعولوں سے مؤخر ہو جائیں۔ افعال قلوب دونوں مفعولوں کے درمیان میں آ جائیں، جیسے زید ظننت قائم اور زیدن ظننت قائما۔ زید ظننت قائم، اس میں ظننت درمیان میں ہے تو اس کے عمل کو باطل کر دیا گیا اور دونوں پر رفع ہے، اور زیدن ظننت قائما، اس میں ظننت درمیان میں آ گیا تو اس کو عمل دے دیا گیا اور زیدن اور قائمن پر نصب آ گئی۔ افعال قلوب دونوں مفعولوں سے مؤخر ہوں، اس کی مثالیں: زید قائم ظننت، اس میں ظننت مؤخر ہے اور اس نے عمل نہیں کیا۔ زیدن قائما ظننت، اس میں ظننت مؤخر ہے اور اس نے عمل کر دیا۔ فاعمالها، تو اگر ایسی صورت ہو کہ افعال قلوب دو مفعولوں کے درمیان میں آ جائیں یا مؤخر ہو جائیں تو ان کو عمل دیں یا ان کے عمل کو باطل کریں، دونوں صورتیں برابر ہیں۔ لیکن بعض نحوی کہتے ہیں کہ اگر افعال قلوب دو مفعولوں کے درمیان میں آ جائیں تو ان کو عمل دینا بہتر ہے، اور اگر افعال قلوب دونوں مفعولوں سے مؤخر ہو جائیں تو پھر ان کے عمل کو باطل کرنا بہتر ہے۔ یہاں تک مطلب یہ ہوا کہ دو صورتوں میں افعال قلوب کو عمل دینا بھی جائز اور ان کے عمل کو باطل کرنا بھی جائز ہے۔ نمبر 1، افعال قلوب دو مفعولوں کے درمیان میں آ جائیں۔ نمبر 2، افعال قلوب دونوں مفعولوں سے مؤخر ہو جائیں، درمیان میں آ جائیں۔ زید ظننت قائم، اس میں ظننت درمیان میں ہے اور اس نے عمل نہیں کیا، اور زیدن ظننت قائما، اس میں ظننت درمیان میں ہے اور اس نے عمل کر لیا، زیدن اور قائمن کو نصب دے دیا۔ اور افعال قلوب مؤخر ہو جائیں، جیسے زید قائم ظننت، اس میں ظننت مؤخر ہے اور عمل نہیں کیا، اور زیدن قائما ظننت، اس میں ظننت مؤخر ہے اور اس نے عمل کر لیا، زیدن اور قائمن کو نصب دے دیا۔ تو اگر ایسا ہو، افعال قلوب دو مفعولوں کے درمیان میں آ جائیں یا مؤخر ہو جائیں تو پھر ان کو عمل دیں یا نہ دیں، دونوں صورتیں برابر ہیں۔ لیکن بعض نحوی کہتے ہیں اگر افعال قلوب درمیان میں آ جائے تو ان کو عمل دینا بہتر ہے، اور اگر افعال قلوب مؤخر ہو جائیں تو ان کے عمل کو باطل کرنا بہتر ہے۔ وَإِذَا زِيدَتِ الْحَمْزَةُ فِي أَوَّلِ عَلِمْتُ وَرَأَيْتُ صَارَا مُتَعَدِّيَيْنِ إِلَى ثَلَاثَةِ مَفَاعِيلَ، نَحْوُ أَعْلَمْتُ زَيْدًا عَمْرًا فَاضِلًا وَأَرَيْتُ عَمْرًا خَالِدًا عَالِمًا، فزيد فيهما بسبب الهمزة مفعول آخر لأن الهمزة للتسيير. فمعنى المثال الأول حملت زيدا على أن يعلم عمرا فاضلا، ومعنى المثال الثاني حملت عمرا على أن يعلم خالدا عالما۔ یہاں تک ترجمہ۔ اور جب بڑھا دیا جائے حمزہ علمت اور رأیت کے شروع میں، سارا، تو یہ دونوں متعدی ہو جاتے ہیں الی ثلاثۃ مفاعیل، تین مفعولوں کی طرف، جیسے
عالم تو میں نے یقین دلایا زید کو کہ عمر فاضل ہے، اور میں نے یقین دلایا عمر کو کہ خالد عالم ہے۔ فزیدہ پس بڑھا دیا گیا ان دونوں میں حمزہ کے سبب سے مفعول آخر، دوسرا مفعول، لأن الحمزۃ للتسییر، اس لیے کہ حمزہ تسییر کے لیے ہے۔ پس مثال اول کا معنی ہے حملت زیدن، میں نے زید کو ابھارا، علی اس بات پر ان یعلم عمرا فاضلا کہ جانے عمر کو فاضل، اور مثال ثانی کا معنی ہے حملت عمرا، میں نے عمر کو ابھارا، علی اس بات پر ان یعلم خالدا عالما کہ جانے خالد کو عالم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بسا اوقات علمتو اور رأیتو میں حمزہ کو بڑھا دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں اعلمتو اور ارأیتو، تو اس صورت میں یہ تین مفعولوں کی طرف متعدی ہو جاتے ہیں۔ اب ان کی مثالیں، اعلمت زیدن امرا فاضلا، میں نے زید کو یقین دلایا کہ عمر فاضل ہے، اور ارأیت امرا خالدا عالما، میں نے عمر کو یقین دلایا کہ خالد عالم ہے۔ تو یہاں پر حمزہ کے وجہ سے ایک اور مفعول کا اضافہ ہو گیا، کیونکہ حمزہ اب افعال کے اندر آ گیا، اور یہ حمزہ تسجیر کے لیے ہے، تو یعنی کسی چیز کو صاحب ماخذ بنا دینا۔ اور اس صورت میں پہلی جو مثال ہے اعلمت زیدن امرا فاضلا، اس کا معنی یہ ہوا میں نے زید کو اس بات پر ابھارا کہ وہ جان لے کہ عمر فاضل ہے، اور دوسری مثال ارأیت امرا خالدا عالما کا معنی ہے میں نے عمر کو ابھارا اس بات پر کہ وہ جان لے کہ خالد عالم ہے۔ یہاں تک مطلب یہ ہوا کہ بسا اوقات علمتو اور رأیتو میں کہ شروع میں حمزہ کو بڑھا دیتے ہیں، تو اس وقت علمتو اور رأیتو تین مفعولوں کی طرف متعدی ہو جاتے ہیں۔ ان کی مثالیں اعلمت زیدن امرا فاضلا اور ارأیت امرا خالدا عالما۔ یہاں پر جو حمزہ ہے اس کی وجہ سے ایک اور مفعول کا اضافہ ہو گیا، کیونکہ حمزہ اب افعال میں ہو گیا اور یہ تسجیر کے لیے ہے، تو اعلمت زیدن امرا فاضلا کا معنی ہوا میں نے زید کو اس بات پر ابھارا کہ وہ جان لے کہ عمر فاضل ہے، اور ارأیت امرا خالدا عالما کا معنی یہ ہوا کہ میں نے عمر کو اس بات پر ابھارا کہ وہ جان لے کہ خالد عالم ہے۔ وذلك مخصوص بهذين الفعلين دون أخواتهما، وهذا مسموع من العرب خلافا للأخفش، فإنه أجاز زيادة الهمزة في جميع هذه الأفعال قياسا على أعلمت وأريت، نحو أزننت، أحسبت، أخلت، أوجدت، وأزعمت زيدا عمرا فاضلا۔ ترجمہ، اور یہ مخصوص ہے ان دو فعلوں کے ساتھ، نہ کہ ان کے نظائر کے ساتھ۔ وہذا، اور یہ سنی گئی بات ہے، من العرب، عرب سے، خلافاً للأخفش، بخلاف اخفش کے، فإنه اجازہ، اس لیے کہ اس نے جائز قرار دیا زیادت الحمزۃ، حمزہ کی زیادتی کو، فی جمیع هذه الافعال، ان تمام افعال میں، قیاس کرتے ہوئے اعلمتو اور ارأیتو پر، جیسے اظننتو میں نے گمان کیا، احسبتو میں نے گمان کیا، اخلتو میں نے خیال کیا، اوجدتو میں نے یقین دلایا، ازعمتو میں نے یقین دلایا، زیدن عمرا فاضلا، زید کو کہ عمر فاضل ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حمزہ کی زیادتی ہے یہ صرف علمتو اور رأیتو کے ساتھ خاص ہے، باقی جو افعال قلوب ہیں ان میں حمزہ کی زیادتی نہیں ہوتی، اور ایسا اس لیے ہے کہ یہ کلام عرب سے سنا گیا ہے، اس میں قیاس نہیں چلتا۔ لیکن اخفش نحوی کہتے ہیں کہ تمام افعال قلوب میں حمزہ کی زیادتی جائز ہے، وہ اعلمتو اور ارأیتو پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح وہاں حمزہ زائد ہے باقی افعال قلوب میں بھی حمزہ کو زائد کر سکتے ہیں، چنانچہ وہ اس طرح کہہ سکتے ہیں اظننتو، احسبتو، اخلتو، اوجدتو، ازعمتو زیدن عمرا فاضلا، ان تمام میں حمزہ کا اضافہ کیا گیا، اور انہی کے مطابق اس کا ترجمہ ہوگا کہ میں نے گمان کروایا، یا میں نے خیال کیا کروایا، یا میں نے یقین دلایا زید کو کہ عمر جو ہے وہ فاضل ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حمزہ کی زیادتی ہے یہ صرف علمتو اور رأیتو کے ساتھ خاص ہے، باقی افعال قلوب میں حمزہ کی زیادتی نہیں ہوتی، اور یہ ایسی بات ہے جس میں قیاس نہیں چلتا، عرب سے اس طرح سنا گیا۔ لیکن اخفش نحوی کہتے ہیں کہ جس طرح ان دو میں حمزہ کی زیادتی جائز ہے باقی افعال قلوب میں بھی حمزہ کی زیادتی جائز ہے۔
وہ عالم تو اور ارائیتو پر قیاس کرتے ہیں۔ جس طرح وہاں پر حمزہ کی زیادتی جائز ہے، یہاں پر بھی حمزہ باقی افعال قلوب میں بھی حمزہ کی زیادتی جائز ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں اظننت، احسبت، اخلت، اوجدت، ازعمت زیدن امرن فاضلا، ان تمام میں حمزہ زائد ہے، اور وہ ترجمہ اس طرح ہوگا کہ میں نے گمان کروایا، میں نے خیال کروایا، میں نے یقین دلایا یا میں نے شک دلایا زید کو کہ امر جو ہے وہ فاضل ہے۔ آگے انبأ، نبأ، اخبر و خبر ایضا تتعدی الی ثلاثۃ مفاعیل، اور انبأ نبأ، انبأ خبر دلائی، خبر دلائی، اخبرہ اس کا معنی بھی خبر دلائی، خبرہ اس نے خبر دلائی کہ بھی تتعدی متعدی ہوتے ہیں الی ثلاثۃ مفاعیل 3 مفعولوں کی طرف۔ ایک فائدہ بیان کیا، انبأ، نبأ، اخبرہ، خبرہ بھی متعدی بسہ مفعول ہوتے ہیں، یعنی یہ بھی 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، جیسے انبأ زیدن امرن فاضلا، خبر دی زید کو کہ امر جو ہے وہ فاضل ہے۔